ہر انسان کے نام ہے پیغام قرآن۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہ فرقہ پرستی دیکھیے کیا مظاہر دکھا رہی ہے، ایک دوسرے پر الزام۔ یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں، یہ غلط ہے، ان کا مذہب ہی غلط ہے، اور پلٹ کے پھر عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں، ہم صحیح ہیں۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ دونوں کے پاس کتاب ہے، پڑھتے ہیں دونوں کتابیں۔ یہ اپنی کتابوں کو پڑھیں، کیا اس میں یہی تعلیم دی گئی ہے کہ اپنے آپ کو صحیح کہو، اپنے نام رکھو اور دوسروں کو غلط کہو؟ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی قسم کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے، یعنی اہل مکہ مشرکین، وہ کہتے ہیں یہ دونوں غلط، ہم صحیح۔ یہ اختلاف جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں، ان کا فیصلہ اللہ کل قیامت کے روز کر دے گا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے معبدوں میں اس کے نام کی یاد سے روکے اور ان کی ویرانی کے درپے ہو۔ یہ سب سے پہلے رومی بادشاہ کی قیادت میں عیسائیوں نے یہودیوں کو بیت المقدس میں عبادت سے روکا، یہ بہت بڑا ظلم تھا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو مشرکین نے بیت اللہ میں عبادت سے روکا، اور صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی مکہ آنے سے روک دیا۔ یہ اسی طرف اشارے ہیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں، اور اگر وہ وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں، کو خدا کا خوف کریں۔ ان کے لیے تو دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں۔ مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تو انہیں ذرا محسوس ہوتا کہ ہم ماننے والے دین ابراہیمی کے ہیں، خانہ کعبہ ہمارا ہے، مگر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے، اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، یہ لوگ کہتے پھرتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، ہم اس کی اولاد؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، ہم ان کی اولاد؟ یہ کہتے پھرتے ہیں۔ لہذا اولاد پیور، پاک، صاف، طاہر، اللہ پاک ہے ان باتوں سے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے بیٹوں کی۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمان کی تمام موجودات اس کی ملک ہیں، وہ مالک ہے ان کا، سب کے سب اس کے مطیع و فرما بردار ہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی قدرت کے مظاہر ہیں، اس کو کیا ضرورت ہے کہ بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، اولاد کو وہ اختیار کرے۔ وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ، نادان، ان پڑھ لوگ جو کچھ نہیں جانتے وہ اب کہتے پھرتے ہیں کہ اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا کہ میں نے اس کو رسول بنایا ہے، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا رسول اللہ کہ جسے دیکھ کر ہم مان لیں۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، بے نہیں ایسی باتیں ان سے پہلے وہ لوگ بھی کیا کرتے تھے جو گمراہ تھے۔ ان سب اگلے پچھلے گمراہوں کی ذہنیتیں ایک جیسی ہیں۔ یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں۔ رسول اللہ خود ایک امی نبی کس قسم کی خبریں دے رہا ہے، یہ کم آیت ہے، یہ تھوڑی نشانی ہے۔ پھر کتاب اللہ ایک چیلنج بن کے آئی ہے، کیا یہ تھوڑی نشانی ہے؟ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، اس سے بڑھ کر نشانی اور کیا ہو سکتی ہے کہ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، کہ ہم نے آپ کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ان کی طرف سے اللہ کے رسول آپ ذمہ دار اور جواب دہ نہیں ہیں۔ ہم نے آپ سے کل کو یہ نہیں پوچھنا کہ یہ دوزخ میں کیوں گئے، اس لیے کہ آپ نے ہماری بات ان تک پہنچا دی۔
وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُم، سن لو، یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو۔ یہ طریقہ کیا ہے؟ ان کا کلچر ہے، ان کی تہذیب ہے، اس کو اپنا لیں، وہ خوش ہو جائیں گے۔ مسلمان بن کے دکھائیں گے، وہ خوش نہیں ہوں گے۔ صاف کہہ دو کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، اس کو ہم مانیں گے، ورنہ اگر اس علم کے آ جانے کے بعد، قرآن مجید کی اس تعلیم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے، پھر بھی تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اور انہی کے پیچھے لگ گئے، تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اسی طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے۔ وہ سمجھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ تہذیب دی ہے، یہ آداب سکھائے ہیں، یہ ہمارے اخلاق ہیں، یہ ہماری روایات ہیں۔ وہ قرآن کو پڑھ کے ان روایات کو اپناتے ہیں، وہ کسی کو نقالی، وہ فالو نہیں کرتے، نقالی نہیں کرتے کسی کی۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں جو سچے دل سے قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کرتے ہیں وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، پھر بنو اسرائیل کو خطاب کیا، یہ ساری ان کی تاریخ ان کے سامنے رکھ کے پھر ایک دفعہ سمجھایا کہ اب بھی موقع ہے، مان لو۔ اے بنو اسرائیل، یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت عطا کی تھی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہیں آئے گا، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارشی آدمی کو فائدہ دے سکے گی، اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ نظریہ درست کیا ہے کہ خود کچھ اچھے کام کرو، اپنے بزرگوں یا ان کی اولاد ہونے پر فخر مت کرو، یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی، تمہارا اپنا نیک عمل وہی کام آئے گا، اس کے علاوہ کچھ کام نہیں آئے گا۔ اس کی مثال دیکھنا ہو تو آگے دیکھیے۔ تم ڈرتے ہو اسلام قبول کرنے سے کہ بڑی مصیبتیں پڑ جائیں گی، بڑی دشمنیاں شروع ہو جائیں گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اور صحابہ کرام سب مل کے ان بڑی آزمائشوں سے گزر کے کیا کامیاب نہیں ہوئے؟ ہو نہیں رہے۔ اور اس سے بڑھ کر اپنے بابا سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھ لو کہ وہ کیسے تھے، کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں میں آزمایا، یعنی شریعت کی کچھ باتیں تھیں، شریعت کے کچھ احکام تھے، وہ دیے اور کہا کہ ان پر عمل کیجیے۔ یہ بہت بڑی آزمائش تھی جس میں مناسک حج بھی ہیں، پھر اپنے بیٹے کو ذبح کرنا بھی ہے، پھر کلمہ حق پر قائم رہ کے اپنے آپ کو آگ میں ڈلوانے پر تیار ہونا بھی ہے، پھر اسی طرح ہجرت کرنا بھی ہے۔ کچھ تھوڑی باتیں تھیں ان کی زندگی میں، فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام ان میں کامیاب ہو گئے۔ اس کی خوشی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں اب آپ کو ایک انعام دیتا ہوں، اور وہ انعام یہ ہے کہ آئندہ کی تمام انسانیت کے لیے میں آپ کو ان کا امام اور لیڈر بنا رہا ہوں، قائد بنا رہا ہوں۔ قال ومن ذریتی، ابراہیم نے یہ خوشخبری سنتے ہی عرض کی، اللہ کیا یہ انعام میری اولاد کو بھی ملتا رہے گا؟ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے فرمایا نہیں، میرا وعدہ ظالموں سے متعلق بالکل نہیں ہے۔ آپ کی اولاد میں جو ظالم ہوں گے، چاہے وہ کوئی صاحب زادہ ہو یا نبی زادہ ہو، پیغمبر زادہ ہو، اگر ظلم کرتا ہے، شرک کرتا ہے، تو میں کبھی بھی اس کو قائد نہیں بنا سکتا، رہنما نہیں بنا سکتا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یہ کہ ہم نے اس گھر یعنی کعبے کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا، اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو۔ مستقل جائے نماز کیوں بنائیں؟ اس لیے کہ مقام ابراہیم کو دیکھ کے، اس مقام پہ کھڑے ہو کے تمہیں کم از کم یہ سبق ضرور مل جائے گا کہ خلوص کس چیز کا نام ہے اور اس کا ریوارڈ کیا ہے۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔
یہ دو مطلب ہیں اس کے، یہاں کوئی گندگی نہ ہو، صاف ستھرا ہونا چاہیے، اللہ کا گھر ہے۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ اس میں اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جاتی ہے تو وہ نجاست ہے، اس کو نکال دیا جائے وہاں سے، اس سے صاف کر دیا جائے، صرف ایک اللہ کی عبادت ہو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، اور یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب اس شہر مکہ کو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، اور جو نہ مانے گا، اس شہر کے رہنے والوں میں جو نہیں مانے گا، دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دے دوں گا، مگر آخر کار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ ہاں، یہاں صاف کہہ دیا کہ بے شک آپ کی اولاد ہو، اس شہر کو آباد بھی کرے، خاندان آپ کا ہو، مگر ہوں بدکار، منکر ہوں، آپ یعنی کافر ہوں، تو ان کو میں کیسے یہ سب چیزیں نوازوں؟ دنیا میں تھوڑی زندگی کے لیے دے دوں گا، مگر آخرت میں ان کے لیے سزا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل کو جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے اور وہ دعا کرتے جاتے تھے، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ کیا خدمت تھی؟ خانہ کعبہ کی تعمیر، خلوص کی بنیاد پہ، خلوص کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس تعمیر کو نہ صرف قبول کیا بلکہ ہمیشہ کے لیے باقی رکھ دیا۔ اور وہ اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو دعاؤں کے سننے والا ہے، العلیم، اور تو دلوں کی نیتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ ہماری نیت خالص اسی لیے ہے کہ تیرا یہ گھر کسی طرح آباد ہو۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا، مطیع و فرما بردار بنا، ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو صرف تیری مسلم ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ دعائیں ہیں، نبی ہے، اللہ کا نبی، برگزیدہ نبی، پھر بھی یہ درخواست کر رہا ہے کہ مجھے اپنا فرما بردار بنا۔ ہم ایک فرما برداری کر لیں، ہم کہتے ہیں ہم سے بڑھ کر اب کوئی فرما بردار نہیں ہے۔ گناہ کریں، غلطیاں کریں، پھر بھی اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں ہم فرما بردار ہیں۔ اور ادھر ایک معصوم شخصیت ہے، اللہ کا رسول معصوم ہوتا ہے گناہوں سے، وہ دعا کر رہا ہے، بیٹا بھی دعا کر رہا ہے، مولا مجھے اپنا مطیع و فرما بردار بنا، کبھی نافرمانی نہ کر سکوں تیری۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، ان کی ایک دعا یہ بھی تھی، اے رب ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول اٹھائیو جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے، تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے۔ یہ وہ منہج ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ یہ منہج لے کے انہی کے اندر سے ایک رسول اٹھے جو انہی کا اپنا فرد ہو، اور اسی منہج کو لے کے اس قوم کو تیار کرے۔ وہ کیا ہیں دیکھ لیجئے، کسی بھی قوم کی، مسلمان قوم کی جو تیاری ہے وہ اسی سے ہی ہو سکتی ہے۔ ہم اپنے مسلم نوجوانوں کو اور اپنی نسلوں کو اسی طرح ہی بچا سکتے ہیں کہ وہ مسلمان رہیں، وہ اسی منہج اور اسی کورس کو لے کے اگر چلیں۔ وہ کیا ہے؟ تلاوت آیات، پوری ایک سائنس ہے، اس کو ہم سیکھیں۔ تعلیم کتاب، پوری کتاب کی تعلیم، نہ کہ اس کے چند پارٹس کی، چند اجزاء کی، پوری کتاب کی۔ پھر حکمت کی تعلیم، حکمت سے کیا مراد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی احادیث۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بہت بڑے فقیہ، یہ ان کا کہنا ہے کہ حکمت سے مراد سنت رسول ہے۔ پھر وہ تزکیہ نفس، اندر سے انسان کو صاف کر دیا جائے، جو خرافات، توہمات اور نجاست دلوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، کفر کی، شرک کی، خرافات کی، ان کو نکال دیا جائے۔ دیکھیے بندہ ایک بہترین بنتا ہے کہ نہیں؟ یہ انسان کی تیاری کا، بہترین انسان کی تیاری کا ایک پورا منہج ہے، ایک کورس ہے۔
انک انت العزیز الحکیم، یقیناً اللہ تو بڑا مقتدر بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اب کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے نفرت کرے سوائے اس کے جس نے خود اپنے آپ کو حماقت اور جہالت میں مبتلا کر لیا ہو، وہی نہیں مانے گا۔ ورنہ اس منہج کا کون انکار کر سکتا ہے کہ واقعی یہ انسانوں کو انسان بناتا ہے؟ اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے جو بے وقوف ہو؟ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ابراہیم تو ایسے شخص ہیں جن کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں ان کا شمار صالحین میں سے ہوگا۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، ان کا حال تو یہ تھا کہ جب بھی ان کو ان کے رب نے، جس وقت بھی ان کو ان کے رب نے یہ کہا کہ مسلم ہو جا، فرما بردار ہو جا، اپنے آپ کو اللہ کے احکام کے آگے جھکا دے، تو فوراً انہوں نے کہا میں اسلمت لرب العالمین، مالک کائنات کا میں مسلم ہو گیا، میں اس کے آگے جھک گیا۔ یہی مسلم ہوتا ہے جو اللہ کا حکم سنتا جائے، جھک جائے۔ یہی منہج ہے جس کو اسلام کہتے ہیں، یہی دین ہے۔ بس اسی کی تعلیم سارے انبیاء کرام نے دی اور اسی پر ہی وہ عمل کر رہے تھے۔ کوئی اسلام نیا دین نہیں ہے کہ جو صرف ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے ہوں، نہیں، یہ شروع سے آ رہا ہے۔ سب نبیوں نے اللہ کے احکام کے آگے اپنے آپ کو سبمٹ کیا ہے، جھکایا ہے اور اسی پر عمل کیا ہے، اور اسی چیز کا نام اسلام ہے۔ یہی دعوت دی جا رہی ہے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور اسی دین کی دعوت دی تھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو اسی کی تعلیم دی تھی، تاکید کی تھی۔ کیا کہ یا بنی، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہٰذا مرتے دم تک مسلم ہی رہنا۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، نہ موت آئے تمہیں مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ یہ تقاضا ہم سے بھی ہے، ہمیں بھی مسلم ہو کر موت آنی چاہیے۔ اب سوچئے کن ناموں پہ ہم مرتے ہیں، کن ناموں کے لیے ہم فدا ہوتے ہیں، اور کن ناموں کے لیے ہمارے اندر جوش اور جذبہ قائم ہے۔ کوئی ہے جو یہ کہہ سکے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ؟ آج ہماری موت ہمارے فرقے کے لیے ہوتی ہے، جی ہاں، ہمارے فرقے کے لیے، بالکل اسی طرح کہ ہم یہ اعتراف کر رہے ہوتے ہیں فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ، آگے اپنے فرقے کا نام لے لیجئے، ہم اسی پہ مر رہے ہیں۔ ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت موجود تھے اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے اور ان کو موت آ رہی تھی؟ انہوں نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا تھا بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ ان سب نے کہا تھا ہم اسی ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق نے خدا مانا ہے، اور ہم اسی کے مسلم ہیں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو اسلام پہ چلنے کی تاکید کی تھی، اور ان کا دین بھی اسلام تھا، یہودیت نہیں تھا، عیسائیت نہیں تھا۔ تلک امۃ قد خلت، اب سیدھی سی بات ہے، یہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، میں ان سے اپنے تعلق کو اس حد تک تو قائم رکھ سکتا ہوں کہ میں ان کی اولاد ہوں، مگر کیا اولاد ہونے کے ناطے سے یہ مجھے فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ یا کیا میں اس بات پہ جھگڑ سکتا ہوں کہ ان میں کون صحیح تھا کون غلط تھا؟ نہیں، تلک امۃ قد خلت، یہ جماعت تھی جو گزر گئی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، انہوں نے جو کمایا وہ ان کے ساتھ، اور جو تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے، وہ تمہارے ساتھ۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کل قیامت کو اللہ نے تم سے یہ سوال نہیں کرنا کہ وہ کیا کرتے تھے، بلکہ اس نے یہ سوال کرنا ہے تم کیا کر کے آئے ہو۔ اس لیے سابق کے جو بھی ہمارا ماضی ہے اس میں جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون حق پہ تھا اور کون باطل پہ تھا، نہیں، ہمارے لیے مقتدا پیشوا اللہ کے رسول ہیں، کوئی اور نہیں ہے، صرف آپ ہی معصوم ہیں، کوئی اور معصوم نہیں ہے۔ اسی رسول کی اطاعت کرنا یہی دین ہے، یہی اسلام ہے۔ قیامت کے روز اللہ نے ہم سے یہ نہیں پوچھنا
کہ سیدنا امیر معاویہ حق پر تھے یا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے. اس نے صرف یہ پوچھنا ہے کہ تم کیا کر کے آئے ہو. میں نے تمہیں تاکید کی تھی کہ ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو، وہ ہے تمہاری پونجی کے نہیں، دکھاؤ مجھے. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا. لوگ کہتے ہیں کہ ہدایت پانے کے لیے کسی نہ کسی فرقے میں شامل ہونا ضروری ہے. کیا یہ واقعی ضروری ہے؟ اور یہ الفاظ کس کے ہیں؟ وَقَالُوا، وہ کہتے پھرتے ہیں، كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، مسلمانوں یا تو یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ، تب تمہیں ہدایت ملے گی، ورنہ تم ہدایت پہ نہیں ہو. قل، اللہ کے رسول ان سے کہیے، بل ملت ابراہیم حنیفہ، نہیں بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہم اپنائیں گے، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے. قولوا آمنا باللہ، مسلمانوں تو سب مل کے کہو ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف نازل ہوئی تھی، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی. ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، ہم تو صرف اللہ کے مسلم ہیں. بس یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی کو مانیں اور کسی نبی کا انکار کر دیں، ہم سب کو مانتے ہیں. فَإِنْ آمَنُوا، پھر اگر لوگ ایمان لے آئیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح صحابہ تم ایمان لائے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر تو ہدایت یافتہ ہیں. جی ہاں، جب قرآن اترا تو یہ خطاب صحابہ کرام کو تھا، اور صحابہ کرام کا ایمان اللہ کی نظر میں مقبول ہے، معیاری ہے، میزان ہے کہ لوگ اگر ایمان لائیں جیسا کہ تم ایمان لائے ہو، پھر تو وہ ہدایت یافتہ ہیں، ورنہ نہیں ہیں. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیریں تو کھلی بات ہے کہ وہ ہٹ دھرمی میں پڑ گئے ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، لہذا اطمینان رکھو ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. کہو صبغت اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو. یہ کیا ہے کہ اپنے آپ پہ پیلا رنگ ڈال لینا، لال رنگ ڈال لینا، اور یہ کہنا کہ مجھ پر اللہ کا رنگ چڑھ گیا ہے. یہ نہیں، اللہ کا رنگ کچھ اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ انسان اللہ کا فرما بردار بنے، اس کا خوف اپنے دل میں رکھے، اللہ تعالیٰ چہرے پہ نور قائم کر دیتا ہے. بہترین رنگ ہے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے ہیں. قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، اے نبی ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی. یعنی اسی کی فرما برداری کا ہم تمہیں کہہ رہے ہیں، مگر تم کہتے ہو کسی اور کی بھی کرنی چاہیے. وہ کیوں؟ جبکہ وہ تمہارا بھی رب ہے، ہمارا بھی. اگر نہیں مانتے تو وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں. ہم نہیں پڑھتے ان جھگڑوں میں. ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، کیا تم لوگوں سے کہتے پھرتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ یعنی ذرا دماغ پہ انسان زور دے. یہودیت بعد میں متعارف ہوئی، عیسائیت، نصرانیت بہت بعد میں متعارف ہوئی، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، یعقوب یہ بہت پہلے کے ہیں. ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ یہودی تھے، عیسائی تھے. کیا تم جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ کچھ عقل کی بات بھی ہے یہ. اور یہ یاد رکھیے، فرقہ پرست جو لوگ ہوتے ہیں ان کا یہی کام ہوتا ہے، اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے پہلے لوگوں کو بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں کہ وہ ایسے تھے، اس لیے ہم ایسے ہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ، اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمے اللہ کی طرف سے گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے. دلیل موجود ہو، گواہی موجود ہو، واقعی اسلام ہے، شروع سے چلا آ رہا ہے، مگر ہم فرقہ پرستی میں پڑھ کے اس کو چھوڑ نہیں سکتے. کیوں چھپاتے ہیں؟ یہ بہت بڑا ظلم ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تمہاری حرکات سے اللہ بالکل غافل نہیں ہے. تِلْكَ أُمَّةٌ، پھر سنو، یہ ایک جماعت تھی، یہ گزر گئی.
ان کی کمائی ان کے لیے تھی اور تمہاری کمائی تمہارے لیے ہے، پھر بھی تم سے کل قیامت کو ان کے اعمال کے متعلق سوال نہیں ہوگا، سوال ہوگا تو صرف تم سے ہوگا کہ تم کیا کر کے آئے ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کو جینے کے اطوار سکھاتا ہوں، راہ ڈھونڈنے والوں کو میں راہ دکھلاتا ہوں، جو مجھ سے رہے انجان میں اس کے لیے انجان۔ ہر انسان کے نام ہے پیغام قرآن، ہر انسان کے نام ہے پیغام قرآن۔